بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز کی حکومت کو 100 دن ہو گئے۔ یہ عرف عام ہے، کسی حکومت کی کارکردگی کا جائزہ لینا ہوتا ہے تو اس کے پہلے 100 روز کی کارکردگی کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ تو مریم نواز کی 100 دن کی کارکردگی یہ ان کا امتحان تھا۔ اس امتحان میں وہ کس حد تک کامیاب ہوئی ہیں اور کتنی میدانوں میں ان کو ناکامی ہوئی ہے، اس کا جائزہ لینے کے لیے ہم آپ کے ساتھ آج ہم آپ کے پیش خدمت ہیں۔ قبل اس کے ہمارا آگے بڑھیں، اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل نواز رضا کے ساتھ اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں، اور آئیکن کا وہ بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ تو ناظرین کرام، پنجاب کی وزیر اعلیٰ کے لیے جب مریم نواز کے نام کا پورا فعال نکلا تو بہت سے لوگوں نے کہا کہ مریم نواز ایک ابھی نئی وزیر اعلیٰ بنی ہے، ان کا حکومت میں تجربہ نہیں ہے، کہیں یہ تجربہ ناکام نہ ہو جائے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ مریم نواز کی حکومت کے 100 دن جو ہیں وہ کامیابی کے دن ہیں، لیکن اس میں 1-2 دن ایسے بھی ہیں جو ان کی شہرت داغدار کرنے کا باعث بنے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ حد عزت کا جو قانون ہے، اس کو جو ترمیم ہوئی ہے، اس پہ مسلم لیگ نون کی حکومت کے ساتھ پیپلز پارٹی ساتھ دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ صحافیوں میں تو جو مخالفت کی جا رہی ہے وہ تو اپنی جگہ موجود ہے۔ ایک لحاظ سے مسلم لیگ نون کو تنقید کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ مسلم لیگ نون نے جس تیز رفتاری کے ساتھ یہ قانون پاس کیا ہے وہ مناسب نہیں ہے۔ دوسرا گندم کا سکینڈل تھا، وہ اگرچہ مریم نواز نے گندم کی خریداری ان سے پہلے ہوئی تھی، جو نئی گندم پیدا ہوئی تھی وہ ان کو سٹور کرنے کا ان کے پاس کوئی جگہ نہیں تھی۔ انہوں نے ایک نیا طریقہ نکالا کہ انہوں نے کہا کہ کسان کارڈ کے ذریعے کاشتکاروں کی مدد کی جائے گی۔ بہرحال ایک مسئلہ تو پیدا ہوا کہ گندم کی خریداری نہ ہونے کی وجہ سے گندم کی قیمتیں کم ہوئی اور کسانوں کو بڑا نقصان اٹھانا پڑا۔ یہ 2 باتیں ہیں، لیکن عملاً یہ دیکھا جائے کہ مریم اورنگزیب اور سینیٹر پرویز رشید کی جو ان کو معاونت حاصل ہے، اس سے ان کو بڑے کام کرنے کے مواقع مل رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے آپ کو جب وہاں پر وزارت اعلیٰ کے منصب پر بٹھایا تو یہ 2 شخصیات ان کی مدد کر رہی ہیں۔ مریم اورنگزیب اور مریم نواز نے پہلے بھی حکومتوں میں کام کیے ہیں، اس لحاظ سے مریم نواز نے اپنے آپ کو ایک اچھے حکمران کے طور پر ظاہر کیا اپنے آپ کو۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ انہوں نے 100 دنوں میں بہت سے منصوبے ایسے شروع کیے ہیں جو پہلے کبھی شروع نہیں ہوئے۔ انہوں نے بہت سے کام ایسے شروع کیے ہیں جن کی وجہ سے مسلم لیگ نون کی حکومت کی شہرت بحال ہوئی ہے، اور ایک لحاظ سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ مریم نواز نے ایک لحاظ سے مسلم لیگ نون کو اوپر اٹھانے کی جو کوشش کی ہے اس میں انہیں کامیابی ہوئی ہے۔ انہوں نے ہاسپٹلائز کا جو سلسلہ ہے وہ اس کو آگے بڑھایا ہے۔ انہوں نے جگہ جگہ لوگوں کو طبی امداد پہنچانے کے لیے جو انہوں نے بس سروس شروع کی ہے۔ اسی طرح انہوں نے تعلیمی میدان میں انہوں نے نئے منصوبے شروع کیے ہیں۔ اسی طرح انہوں نے عام آدمی کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے بہت سی کام شروع کیے ہیں جن کا ایک مثبت نتیجہ برآمد ہوگا۔ اسی طرح انہوں نے ایک کام یہ بھی کیا ہے کہ عام آدمی کی رسائی ہو۔ 10 ایسے کام ہیں جو ایک شخص دستک کے عنوان سے ان تک پہنچ سکے گا۔ اسی طرح مسلم لیگ نون کی جو ماضی کی کمزوریاں ہیں ان کو بہتر کرنے کے لیے مسلم لیگ نون کو ایک بار پھر انہوں نے لوگوں میں
انٹروڈیوس کرانا اور لوگوں تک پہنچنے میں ان کی مدد کرنے کے لیے شروع کیا ہے. جیسا کہ یہ ایک بات ہے کہ پنجاب میں بھی سندھ میں بھی سب جگہ ہوتا ہے کہ جو ایم این اے اور ایم پی ایز ہوتے ہیں وہ پولیس پر کنٹرول کرتے ہیں. انہوں نے یہ بات ببانگ دول کہہ دی ہے, پبلکلی کہہ دی ہے کہ میرے ساتھ میرے ایم این اے اور ایم پی ایز جو ہیں وہ مجھے اس بات کے لیے مجبور نہ کریں کہ میں فلاں آدمی کی فلاں جگہ ٹرانسفر کر دوں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب ایم این اے اور ایم پی ایز جو ہیں وہ علاقے میں اپنے سیاسی مخالفین کو مشکلات کا شکار کرتے ہیں اور انہیں اپنے غصے کا جو اظہار ہے اس کا نشانہ بناتے ہیں, انہیں اپنا ٹارگٹ بناتے ہیں. تو ایک لحاظ سے یہ سمجھا جائے کہ مریم نواز نے ایک ایسی مشنری, انتظامی مشنری انٹروڈیوس کرانے کی کوشش کر رہی ہیں جو کسی دباؤ میں آ کر کام نہ کرے. ظاہر ہے انہیں پولیس میں جہاں جہاں سے کوئی شکایت ملے, کوئی ڈی پی او کوئی سی پی او لوگوں سے پیسے کھا کر کیسز بناتے ہیں یا کیسز میں چھوڑ دیتے ہیں, ان کے خلاف ان کو کارروائی کرنی چاہیے. اسی طرح جو ڈپٹی کمشنر عوام میں نہیں جاتے, جو منڈیوں میں نہیں جاتے, جو وہاں پر ریٹس کا تعین نہیں کرتے, ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے. ایک لحاظ سے یہ ایک بڑا اہم فیصلہ ہے کہ مشینری ان لوگوں کے ہاتھوں میں ہونی چاہیے کہ جو خدا ترس ہوں, لوگوں کی بات سننے کے لیے ہوں. وہ ڈپٹی کمشنر یا سی پی او بن کر فرعون نہ بن جائیں, اور فرعون بننے والے اور کرپٹ لوگ جو ہیں ان کے خلاف انتظامیہ کو کارروائی کرنی چاہیے. میرا خیال یہ ہے کہ میاں نواز شریف خود بھی اس چیز کو سپروائز کر رہے ہیں. وہ پنجاب کی حد تک مسلم لیگ نون کو ایک بار پھر نیچے سے اوپر اٹھانا چاہتے ہیں, اور اس لحاظ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ مریم نواز ایک کامیاب حکمران ثابت ہوں گی. ایک لحاظ سے انہوں نے اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے ایک ایسے حکمران کے طور پر پیش کیا ہے جو عوام میں جینا مرنا چاہتا ہے. وہ ہر وقت ان کی کوشش یہ ہوتی ہے, کبھی وہ کسی اسکول میں جاتی ہیں, وہ کسی ادارے میں جاتی ہیں, اور وہ اسی طرح پولیس میں گئی ہیں, اسی طرح وہ دوسرے اداروں میں گئی ہیں. تو اس رنگ میں وہ رنگ گئی ہے, اور انہوں نے اپنے آپ کو یہ ثابت کیا ہے کہ وہ عوام میں سے ہے, اور عوام کے اندر ہی سے وہ اپنے آپ کو لوگوں کے اندر پاپولر کرنا چاہتی ہیں. پاپولیرٹی اسی طرح ہی آتی ہے کہ ماضی میں بھی ذوالفقار علی بھٹو اسی طرح لوگوں میں جیتے تھے, اور اسی طرح مریم نواز کو بھی چاہیے کہ وہ لوگوں کے اندر سے لوگوں میں جائیں گی تو مسلم لیگ نون کا جناب ان کی پاپولیرٹی بڑھے گی, اور یہ پاپولیرٹی بڑھنے سے ہی مسلم لیگ نون اگلا الیکشن جیت سکے گی. یہ مسلم لیگ نون کے لیے آخری موقع ہے. اگر اس موقع کو مسلم لیگ نون نے ضائع کر دیا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کی سیاست ختم ہو جائے گی. بہتر یہی ہے کہ مسلم لیگ نون کی سیاست کو عوام کا رنگ ملنا چاہیے, اور مریم نواز کو کسی جگہ اطلاع دیے بغیر معائنہ کرنا چاہیے, چھاپا مارنا چاہیے قسم کا, جیسے وہ ابھی حال ہی میں یہ راولپنڈی ماحولی فیملی میں گئی, انہوں نے کسی ایم این اے کو بھی اطلاع نہیں دی, کیونکہ جب ان کو اطلاع کر دی جاتی ہے تو پھر وہی وہاں پر پہلے ہی جو انہیں لوگ لگوائے ہوتے ہیں ان کو باقاعدہ ان کو بتا دیتے ہیں, اور پھر وہ کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اور اسی طرح ان کو بغیر بتائے تھانوں کا معائنہ کرنا چاہیے, اسپتالوں کا معائنہ کرنا چاہیے, اسکولوں کا معائنہ کرنا چاہیے, اور اسی طرح عوامی فلاح و بہبود کے دیگر اداروں میں انہیں بغیر اطلاع کیے جانا چاہیے. ان کے اچانک جانے سے دونوں سے یقیناً صورتحال بہتر ہوگی, اور پھر ان معاملات کے بارے میں جو بھی کمپلینٹ موصول ہو, اسپتالوں کے بارے میں, تھانوں کے بارے میں, اور دیگر اداروں کے بارے میں, ان پہ عمل درآمد ہونا چاہیے. اور ایک عوامی شخص کے طور پر ان کو اپنے آپ کو آگے بڑھانا چاہیے. جاتی عمرہ میں ان کو اپنے آپ کو قید نہیں کرنا چاہیے. جاتی عمرہ سے نکل آنا چاہیے. وہ نکل آئی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ اب تک انہوں نے 100 دنوں میں سے یقیناً آدھے سے زیادہ دن میٹنگز کے بجائے انہوں نے لوگوں میں گزارے ہیں. ابھی اس طرح وہ جب مری میں گئی ہیں تو یقیناً ان کو مری میں بھی لوگوں میں جانا چاہیے, نکل آنا چاہیے.
انہیں وہاں کے مری میں اپنے گھر میں مقید نہیں ہونا چاہیے، اور نواز شریف کی طرح ان کو مال روڈ پہ نکل آنا چاہیے۔ آپ دیکھیں گے کہ لوگ مریم نواز کو دیکھنے کے لیے کس طرح باہر آتے ہیں، اور ان کے قریب آ کر ان کو بتانا چاہیں گے اپنے مسائل۔ تو ایک کامیاب وزیر اعلیٰ کے لیے وہ تمام کام کرنے چاہیے جو عوام میں مقبول انہیں کر سکتے ہیں، اور اس لیے اب اپوزیشن ان پہ مختلف انداز میں تنقید بھی کرتی رہتی ہے، لیکن اپوزیشن کی یہ تنقید بے اثر ثابت ہوگی اگر مریم نواز حوصلے کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، جرأت کے ساتھ اپنا کام جاری رکھے۔ شکریہ۔